الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدی یا حبیب اللہ۔ جن لوگوں نے دنیا میں ظلم کیے ہیں وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس روز یعنی قیامت کے دن ظالم فرتے ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول مکرم کی معیت اور نجات کا یہ راستہ۔ ظالم اس وقت پچھتائے گا، لیکن وقت پر قطرہ بہت ہے ابر خوش نام کا، جل گیا جب کھیت تب برسات ہو اس کام کا۔ قیامت کے دن افسوس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت وہ افسوس کرے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا میں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ اب دیکھیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن کہے ظالم کہے گا آئے افسوس کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ واقع اس نے بھگا دیا مجھے اس قرآن سے اس کے پاس آ جانے کے بعد، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو مشکل وقت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ اب دیکھیں میدان کربلا میں ایسے ہی ہوا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے حکم عدولی کی گئی ہے۔ نمبر 2 دنیاوی لالچ دیا گیا جس سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ نمبر 3 شیطانی امور سر انجام دیے، ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر۔ شہداء کربلا کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، خیموں کو آگ لگائی، اور جو باقی بچ گئے تھے ان میں مستورات تھی ان کو قید کر دیا گیا، قیدی بنایا گیا۔ مولانا ظفر علی خان علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ مولانا ظفر علی خان نے دیکھا کہ حضرت امام حسین پر بڑا ظلم کیا گیا، ان پہ خاندان پر ان کے بچوں پر کتنا ظلم ہے، شہید کرنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، کتنی گستاخی ہے۔ خیموں کو آگ لگائی گئی
اور باقی کو قیدی بنا کے کوفے کے بازاروں سے گزارا گیا، شام کو پہنچایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کو حدود سے سوئی وہ ظالم لوگ ہیں۔ ظالموں قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھو گے جب ظالم موت کے سختیوں میں گرفتار ہوں گے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ قبروں میں بھی ان کو عذاب ہوگا، محشر میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس فیبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، بے شک ملامت ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے رہے اور فساد برپا کرتے رہے، زمین میں ناحق یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں ظالموں سے بدلہ لینا جائز ہے۔ فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، یہ لوگ جن پر کوئی ملامت نہیں ہے، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لٹایا جائے گا۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک یہ لوگ تو اللہ اس کے رسول کی اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتے ہیں۔ اس ایسے لوگوں کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کیا جائے گا۔ اب میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ فَأَنَ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، ابن ماجہ اور مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ روایت ہے حضرت ابو امامہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین درجہ والا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے گا۔ میدان کربلا میں جن لوگوں نے ظالموں کے ساتھ مل کر دنیائی فائدوں کے لیے تعامل کیا اور ظالموں کا ساتھ دیا، انہوں نے آخرت برباد کی۔ دوسری روایت سنیں۔ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، روایت حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ کے اللہ ظالم کے مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے نا تو چھوڑتا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے تو حالانکہ وہ بستی ظالم ہے۔ مولانا حسن زار رحمۃ اللہ علیہ اب جنہوں نے اہل بیت سے گستاخیاں کی ہیں، بے ادبیاں کی ہیں اور آج بھی بے ادبیاں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ اپنا عقیدہ بتایا کہ ہمارا اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔
فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ یزید نے ایک جملہ اس وقت کہا تھا کہ جب حضرت زینب موجود ہیں، سکینہ موجود ہیں، امام زین العابدین موجود ہیں شام میں، شام کے قید خانے میں، یزید نے انہیں دیکھ کہا، یزید نے کہا میں نے حضرت امام حسین کو اور باقی ان کے جانثاروں کو میں نے اس لیے شہید کیا کہ میدان بدر میں ہمارے آباء و اجداد کو جو بڑے بڑے تھے ان کو مارا گیا، حالانکہ وہ کافر تھے۔ اس نے کہا میں نے اس کا بدلہ لیا، یہ آپ دیکھیں یہ کفریہ عبارت ہے، یہ عبارت مسلمان نہیں بیان کر سکتا، یہ کفریہ جو عبارت ہے، کفریہ۔ اب دیکھیں کہ قاتلان حسین کا انجام کیا ہوا، یہ ہمارے علماء ایک کم ہی بیان کرتے ہیں، شہداء کربلا بیان کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو جنہوں نے شہداء کربلا کو شہید کیا تھا اور اتنا بڑا ظلم کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا میں دنیا میں بدلہ لیتا ہوں، قیامت میں بھی لوں گا۔ مختار سقفی کو کوفہ والوں نے حاکم بنا لیا۔ یہ جو واقعات گزرے ہیں، ان واقعات کے بعد مختار سقفی کو کوفہ والوں نے حاکم بنا لیا۔ اس نے حاکم بنتے ہوئے حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے بدلے انتقام لینا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوئے، اس نے سنے اور دیکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراز کے لشکر کو کالا کاما ابابیل سے کروایا تھا۔ پہلا واقعہ عمر سعد۔ عمر سعد وہ ہے تو سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن وقاص وہ صحابی ہیں جو میدان احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی ہوئی ہے، اور جو تیر آتا ہے ان کے سینے میں لگتا ہے، لیکن حضور کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ جب کوئی تیر زمین پر گرتا ہے تو حضور تیر کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں تیرے پر آپ قربان جائیں، یہ تیر مارو۔ جس کو حضور فرمایا میرے ماں تیرے ماں پر قربان جائیں، ان کا بیٹا ہے یہ عمر سعد۔ بدبخت مختار سقفی نے عمر سعد کو گرفتار کرنے کو حکم دیا، تو یہ کوفے میں تھا، تو مختار سقفی نے کہا پکڑو اس کو، عمر سعد کو، جس نے مقابلہ کیا حضرت امام علی مقام کا، جس نے شہید کروائے۔ جب عمر سعد کو لایا گیا، پھر آپ نے فرمایا بتا تجھے کون سے سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کی وہ آنکھ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی تھی۔ پہلے عمر سعد کا بیٹا اس کے سامنے قتل کیا گیا۔ عمر سعد کا بیٹا لا کے عمر سعد کے سامنے اس کا بیٹا قتل کیا گیا، تاکہ عمر سعد کو دکھایا جائے کہ جب آنکھوں کے سامنے بیٹے قتل ہوتے وقت دیکھا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ پھر جلاد نے عمر سعد کا سر قلم کر دیا۔ شمر ذی الجوشن جس نے حضرت امام حسین کو خنجر مارا تھا، مختار سقفی نے اس سے کہا تو وہ ہے جس نے نواسہ رسول پر خنجر چلایا تھا۔ پہلے اس کا وہ ہاتھ جس سے خنجر مارا تھا اس کو جلاد نے کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر مختار سقفی نے شمر کے گلے پر خود خنجر جلایا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ حرملہ وہ تھا کہ جس نے حضرت امام علیہ السلام کے حلقوم میں تیر مارا تھا۔ جب حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تھا
کہ اس بچے کا کس قانون سے تم نے پانی بند کیا ہے؟ تو اس نے اور ملا نے چیر مارا رکوع میں، جو آپ زخمی ہوئے، خون نکلا، تو حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے حضور دعا کیا، اللہ اب یہ بچوں پر بھی اتنا ظلم کر دیا۔ وہ حرملہ تھا۔ مختار سقفی نے کہا تو شکی القمر ہے، قلب ہے، جس نے امام علیہ السلام کے گال میں تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے اپنے فوجیوں کو کہا اس پر تیروں کی بارش برساؤ، اس پر تیروں کی بارش برساؤ، اور آخری تیر اس کی حلق پر مارو اور ہلاک کر دو۔ نمبر 4 خولی کو لائے گا۔ مختار سقفی نے دے کر غصے میں کہا یہ وہ سنگ دل ہے جس نے حضرت امام حسین کے پر برچہ مارا۔ پھر نواسہ رسول کا سر مبارک نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کر دیا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، پھر دونوں پاؤں کاٹو، پھر اس کے سینے پر برچہ مار کے واصل جہنم کیا، اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جس نے یہ لشکر تیار کیا تھا، مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو کہا ابن زیاد نے جو جبر و ظلم کیا تھا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابن زیاد بھی فوج لے کر مقابلے میں آ گیا۔ ابراہیم بن مالک نے اس کی فوج کو شکست دی اور ابن زیاد کو قتل کر کے اس کا سر نیزے پر چڑھا کر مختار سقفی کے پاس لایا گیا۔ پھر مختار سقفی نے ہر وہ شخص جو میدان کربلا میں امر کا ساتھ دیا تھا ان سب کو قتل کروا دیا۔ یہ اصل میں ان واقعات کے بعد شہدائے کربلا کے بعد یہ واقعات آئے ہیں۔ یزید کی موت کیسے ہوئی ہے؟ یزید کو کلنج کا درد ہوا، زندگی عذاب بن گئی، 3 دن 3 رات بھوکا پیاسا بستر مرگ پر تڑپتا تھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ یہ یزید کا حال تھا۔ یہ قاتلان حسین ہیں جن کے بعد میں ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ ان ظالموں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ لے لیا اور قیامت کے دن بھی ان کو عذاب ہوگا۔ تو بزرگان دین کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ایک دوسرے بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قیامت تک حضرت امام علی مقام کا ذکر ہوتا رہے گا، لوگ کرتے رہیں گے، لیکن یزید کا کوئی ذکر اگر کرے گا تو اس لیے کرے گا کہ اس نے بڑا ظلم کیا، اور ایک ظلم نہیں کہ کئی ظلم کیے۔ اس نے صرف حضرت امام علی مقام اور شاہ نثاروں کو شہید کرنے کا حکم جو دیا، اس کے بعد اس نے اور بھی کام کیے ہیں۔ اس نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس کے دور میں مدینہ طیبہ پر فوج بھیجی گئی اور حملہ کیا گیا۔ مستورات جو تھیں، عورتیں جو تھیں، ان کی عصمتیں لوٹی گئیں، صحابہ سے ابیات کو شہید کیا گیا۔ بے دردی سے 3 دن مدینہ شریف میں یہ فوج رہی اور 3 دن مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی ہے کسی نماز کے لیے، کسی نماز کے لیے 3 دن اذان نہیں ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے کونے میں دیکھتا رہا کہ یزیدیوں کے گھوڑے مسجد نبی میں پھر رہے ہیں، مسجد نبی میں یزید کے گھوڑے پھر رہے ہیں اور اذان دینے والا کوئی نہیں،
مجھے مزار اقدس سے اذان کی آواز آتی تھی تو میں نماز پڑھتا تھا۔ اور پھر ایک یہ ظلم کیا کہ اپنے دور میں اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کروایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ موجود تھے، تو انہوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا اور کعبۃ اللہ کو آگ لگ گئی۔ حجر اسود یہ بھی جل گیا، اور حجر اسود کے اوپر کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا تھا اس دمبے کے سینگ بھی تھے، وہ بھی جل گئے۔ کعبۃ اللہ گر گیا، اس کو آگ لگ گئی۔ اس یزید کے دور میں ایک ظلم نہیں ہوا، کعبۃ اللہ پر بھی حملہ کروایا، عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، صحابیات مدینہ شریف میں، اور اہل مدینہ کو بہت دکھ دیا گیا، بہت تکلیف دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ظالموں کو، جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ نے بدلہ ان سے لے لیا، اور قیامت کے دن بھی ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے شہدائے کربلا کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو سنا ہے، جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شہداء کے درجوں کو یا اللہ بلند فرما۔ اب اذان دے دیں، اذان کے بعد سن جائیں۔